مختلف وقفوں سے کچھ ایسے موضوعات بھی آئیں گے جن کا تعلق قرآن کریم کی تفسیر سے نہیں ہوگا۔ کچھ نظریات کے بارے میں، کچھ شخصیات کے بارے میں، کچھ چیزیں جو اقوام سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ جتنے دن بھی یہاں رہیں اور جو کچھ آپ کی مرضی کے تحت بائیمانہ کیا جا رہا ہے کہ آپ سے سنیں نہ سنیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کا وجود اور جو بچے نہیں آئے ان کا وجود سب برابر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک فرق ہے کہ آپ ایک پاگل آدمی کی باتیں سننے آئے، آپ کا شکریہ، اور جو نہیں آئے اچھا کیا۔ ان کے نزدیک اپنے ٹائم کا کوئی اور بہتر استعمال ہوگا، کسی بدگمانی کی ضرورت نہیں۔ ہر وہ جذبہ جو انسان کو عمل پر آمادہ نہ کر دے، وہ اپنی سچائی میں مشکوک ہوتا ہے۔ سخت پیاس لگ رہی ہے اور چاہتا ہوں کہ کسی طرح پیاس بجھاؤں، اور راستے میں نظر آتا ہے کہ ایک دوست مل گیا، اب اس سے باتیں کروں۔ وہ جذبہ بات کرنے کا اس پیاس پہ غالب آ گیا، ورنہ اس کو حقیقتاً پیاس کا غلبہ ہوتا تو کہتا ہے اس سے فون پہ بھی بات کر لوں گا، فی الحال تو پانی پیوں نا، باقی دیکھی جائے گی۔ تو زندگی بھر کے لیے یہ اصول ہے کہ جذبہ جب تک عمل کے میدان میں نہ اتار دے، اس وقت تک اس کی سچائی مشکوک رہتی ہے۔ جذبہ ہے، ایک دوسری مثال دیتے ہیں کہ پڑھنا ہے اور ایک دوست کہتا ہے کہ تم ذرا یہ کلپس دیکھو، تو ایک اس کی صورت یہ ہے کہ اس پہ اپنی پڑھائی کا جذبہ غالب ہے، اور وہ سوچتا ہے ان کرتوتوں کے لیے عمر پڑی ہے، یہ پھر کریں گے، اس سے بہتر کریں گے، لیکن فی الحال تو میں پڑھ لوں۔ اور ایک کہتا ہے دیکھ لیتے ہیں پھر پڑھ لیں گے۔ تو آپ آسانی سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس جذبے کی تکمیل کے لیے وہ کتنا سچا ہے۔ ساری زندگی اسی چکر پہ چلتی ہے۔ ماں کہتی ہے میری سنو، بیوی کہتی ہے میری سنو۔ اب اس کو اس مخمصے میں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ایک کی سننی ہے، اور پھر اس کی عقل کہتی ہے کہ والدہ کی سن لو، اس کے لیے تو ساری رات پڑی ہے، باتیں کریں گے، بتائیں گے کچھ آگے پیچھے کے احوال۔ اور وہ کہتا ہے نہیں، ناراض نہ ہو جائے، ماں ہے نا، ابھی جیتی ہے، اس کی تو عمر پڑی ہے۔ تو جس کی عمر کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کی عمر پڑی ہے، اور جس کی رات چھوڑ اگلے دن بھی پڑے ہیں بہت سے، اس کا اعتبار ہے۔ تو آدمی خود ہی سوچے کہ وہ کس جذبے میں سچا ہے۔ باتوں کو پاگل پن ہم اس لیے کہتے ہیں کہ باتیں کا ایک پہلو یہ ہے کہ بچوں، آپ میں سے جو لوگ سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اللہ کا شکر ہے اس وقت
ندوہ میں اللہ کا بڑا احسان ہے، آج صبح دیکھ کے میں بہت خوش ہوا کہ روزانہ 800 سے 850 افراد کے لیے کھانا پکتا ہے۔ اللہ کا بہت احسان ہے۔ اور جو پڑھنے والے ہیں، جو آپ لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں، سی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں، پی ایچ ڈی کرنے والی ہیں، اور 2 ہفتوں سے ایک ہلکی سی لکیر اس میں جو آہستہ آہستہ گاڑی اور نمایاں ہوتی جا رہی ہے، وہ ان افراد کی ہے جو پڑھنے کے علاوہ مہاجرت کا پہلو لیے ہوئے ہیں کہ حالات کی سنگینی کی وجہ سے اپنا مقام اور مرکز اس سے انحراف ضروری ہے۔ اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس وقت ایمڈیکیٹ کی ایک بڑی تعداد جو 90% سے بھی ابو مارکس والے ہیں، وہ صرف 2-4-6% کے لیے یہاں پہ ان کا قیام ہے اور پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کے احسانات ہیں، اور خدا کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور انسان کو بسا اوقات پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ اس سے کیا کام لینا چاہتا ہے، مگر 2 چیزیں غالب آ جاتی ہیں۔ ایک دعا غالب آ جاتی ہے، اور خدا کی کوئی تقدیر زندگی اور موت تک کے فیصلے خدا سے تبدیل کروا لے، بجز دعا کے کوئی چیز نہیں۔ دعا اللہ سے جا کے چمٹ جاتی ہے، اور خدا جس فیصلے کو کر چکا ہوتا ہے، طے ہو جاتا ہے، اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اب یہ دعا آئے گی اور چمٹ جائے گی مجھ سے۔ اللہ آپ اپنے فیصلے کو تبدیل فرما دیں، اور خدا اپنی خوشی اور اپنی رضا اور مرضی کے تحت بغیر کسی جبر کے اس دعا کی رعایت کرتے ہوئے فیصلہ تبدیل کر دیں۔ اس لیے بہت طاقتور چیز ہے۔ اور جو باتیں ہیں وہ کبھی اپنی باتوں پہ خود سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے، وہ ایک مرتبہ پشاور میں گئے، قصہ خانی بازار میں کتابیں دیکھ رہے تھے، کھانے پہ بیٹھے تھے تو کراچی کے ایک تاجر آئے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے وہ زبان میں، بولنے میں، جواب دینے میں خان صاحب سے بڑے تھے، غالب تھے۔ تو بات تو بڑی طویل ہے، اس میں سے جو بات بتانی ہے، تو اس سے کہا کہ کراچی میں کوئی چرس پی رہا تھا، تو پولیس کو جب دیکھا قبرستان میں آ گئی اور وہ چرس پی رہا تھا، تو ایک پٹھان چھوٹے سے بچے کی قبر پہ چلا گیا، وہاں بیٹھ کے ہاتھ اٹھا لیے، فاتحہ پڑھنے لگا۔ تو پولیس والوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو سگریٹ اس سے پھینک دیا۔ اس نے کہا جی فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا تم اچھی خاصی اردو جانتے ہو، یہ لکھا ہوا ہے فلاں خان صاحب، اور یہ بچے کی قبر ہے۔ کس کی قبر؟ اس کے اپنے والد کی فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا بچے کی قبر ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں، بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ پولیس والوں نے ایک مارا ڈنڈا یا تھپڑ اور کہا کہ چرس پینے کے بعد یہی حالت ہو جاتی ہے۔ آدمی کبھی بات کرتا ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ بہت سی باتیں اس کی عمر اور بظاہر جو شخصیت نظر آتی ہے اس کے مطابق نہیں ہوتی۔
وہ اپنے قد سے بھی بڑی بات کرتا ہے، اور بات کرتا ہے اور اتنی گھٹیا کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ بات اس کے کرنے کہنے کے قابل بھی تھی یا نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خوارج نے ایک نعرہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت کا ٹکڑا لیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کا قانون نہیں چلے گا، اور علی چونکہ تم نے دوسروں کو جج بنایا ہے خلافت کے معاملے میں، تو اللہ تو کہتا ہے میرا قانون اور تم انسانوں کے قانون پہ عمل کر رہے ہو۔ تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور نے فرمایا قرآن کی آیت سچ ہے، اور جو مفہوم یہ اس کا بیان کر رہے ہیں یہ مفہوم جھوٹ پہ مبنی ہے۔ بہت سے لوگ سچی باتیں کرتے ہیں اور بے وقوف ان سچائیوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں جن کی تہ میں وہ مفہوم نہیں ہوتا جو زبان سے ظاہر کرتے۔ اس لیے جب مذاکرات ہوتے ہیں تو اہل دانش نے لکھا ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی تہ تک پہنچ کے جواب دینا چاہیے، اس کی کہی ہوئی بات کو سن کے اس مطلب کو لینا جو سطحی طور پہ ہوتا ہے مذاکرات میں ناکامی کی بات۔ ہمیں کئی دن سے خیال آیا کہ ہم میں خود بہت بڑا احساس غلامی کا ہے کہ ہم غلام ہیں اور میں غلام ہوں۔ جتنی جتنی عمر بڑھ جاتی ہے اگر آنکھیں کھلی ہوں اور خاص طور پہ دل کی آنکھیں کھلی ہوں تو انسان کو حقائق کا ادراک ہونے لگتا ہے۔ محبتیں اور نفرتیں ایک عرصہ تک دل میں پرورش پاتی رہتی ہیں اور ان کے اظہار کا موقع نہیں آتا۔ جس دن اظہار کا موقع آتا ہے اس دن حیرت ہوتی ہے کہ یہ سمندر جو بظاہر ساکن اور خاموش تھا اس کی تہ میں کتنا خوفناک طوفان، مذہب کی بنیاد پہ، رشتہ داری کی بنیاد پہ، تعصب کی بنیاد پہ، جس کا دودھ پیا تھا اس کی بنیاد پر، اور جس خون میں رشتہ ہوا تھا اس کی بنیاد پر، اور باپ کا تعلق کس قبیلے سے تھا اس بنیاد پر، یہ ضرور کسی نہ کسی دن اپنا اثر دکھاتی ہے۔ مانا ہی نہیں جا سکتا، کم سے کم ہم لوگ نہیں مانتے کہ کسی بچے پہ اس خون کا اثر نہ ہو جس خون سے وہ اٹھ کے آیا، اور جس سے 2 سال دودھ پلایا ہے اس کا اثر کبھی ختم ہو جائے، مرتے دم تک ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے اسلام نے خون اور دودھ ان 2 رشتوں کو مانا ہے، تیسرے رشتے کو نہیں مانا۔ تو آزادی اور حریت جن لوگوں کے خون اور دودھ میں ہوتی ہے وہ فطرت میں اگر جانور کی بھی شامل ہو جائے تو جنگل میں پلا ہوا جانور اپنی طبیعت کی وجہ سے یا اللہ کے حکم سے وہ ضرور دکھاتا ہے اس بات کو کہ میری آزادی نہیں چھینی جا سکتی۔ انسان کا بڑا شرف اس کی آزادی ہے،
جو آزاد قبائل میں پلے ہوتے ہیں، جن کے افکار آزاد ہوتے ہیں، جن کی تحقیقات آزاد ہوتی ہیں، جن کو بولنے کی ہمت ہوتی ہے، وہ ان کی آزادی کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ میں کتاب و سنت سے کوئی دلائل، اب وقت نہیں ہے، ہوتا بھی تو بہت مشکل تھا اس کا احاطہ، لیکن ہمیشہ آزادی کی غلامی کے ساتھ جنگ جاری رہی، اور دانشمند لوگ جس قوم کو برباد کرنا ہو، تباہ کرنا ہو، اس کے اوصاف میں سب سے پہلا وصف جس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ آزادی۔ وہ آزادی کو سلب کرنا اچھے مقاصد کے لیے بھی ہوتا ہے، اور آزادی کو سلب کرنا برے مقاصد کے لیے بھی ہوتا ہے۔ آزادی کو اس لیے سلب کیا جائے کہ یہ قوم جانور ہو گئی ہے، اور انہیں رکھو اور انسانیت کا سبق دو، کچھ پڑھاؤ، انہیں انسان بناؤ۔ یہ وہ غلامی ہے جو غلامی نہیں، حقیقت میں افکار کی آزادی۔ اور آزاد قوموں کو اس لیے غلام بنانا کہ یہ ہمارے ظلم کو برداشت نہیں کرتے، اور ظلم پہ خاموشی اختیار کرنا اور ظلم کے خلاف نہ بولنا، یہ غلامی ان میں پیدا کرنی ہے، تو دھیرے دھیرے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور جن کے دادا پردادا آزاد تھے، گفتگو میں بھی، معاہدوں میں بھی، بات چیت میں بھی، اور بھوکا رہ کے بھی اپنی آزادیوں کو برقرار رکھتے تھے، ان کے بچے دھیرے دھیرے غلام بن جاتے ہیں، اور وہ جو دل میں ایک تڑپ اس خون میں ہوتی ہے، وہ اسے نکالنے کی کوششیں ہوتی۔ آپ کا رویہ ہمارے ساتھ جیسا بھی ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، قابل تعریف ہے، لیکن ندوہ میں ہر آدمی ہم سمیت یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ محبت اور شفقت، اور ضروری نہیں ہے کہ اس پہ مزید کہا جائے، لیکن وہ محبتیں اور شفقتیں گفتگو سے جھلکتی ہیں، ڈیلنگز میں جھلکتی ہیں، خیال رکھنے میں جھلکتی ہیں، حتیٰ کہ ڈانٹ ڈپٹ میں بھی وہ عنصر شامل ہوتا ہے، اور سمجھنے والا ہو تو سمجھتا ہے کہ یہ محبت ہی کا اظہار ہے۔ لیکن اس مرتبہ جو ہمیشہ پری ہے، اب بھی پری ہے مگر چڑیل کے لباس میں آئی، تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ جانوروں کی جب وہ معمور ہوں غلامی پہ، اور حقیقت اس کی آزادی ہو، تو اس کا ایک دلچسپ واقعہ ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ رائے پور خانقاہ میں نے پہنچنا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ حضرت کو میرا بہت خیال رہتا ہے، اور اس کے لیے انہیں پتا تھا کہ ہم لکھنؤ کے باشندے رات کو ہمیشہ چاول کھاتے ہیں۔ یہ لکھنؤ والوں میں چاول اصلاً نہیں تھا، یہ آیا تھا کشمیر اور ایران سے۔ جب ایران میں انقلاب آیا تو اس انقلاب کی وجہ سے ایران کے دانشمندوں کو، فلاسفہ کو، بڑے بڑے علماء کو موت کے ڈر سے ہجرت کرنی پڑی۔ تو یہاں پر اودھ کے شیعہ نواب تھے، انہوں نے وہاں سے یہاں ہجرت کی۔ امام خمینی کے دادا پردادا ابھی بھی انڈیا میں لکھنؤ کے پاس ایک قصبہ ہے جہاں امام خمینی کے بڑے دادا پردادا آئے تھے، وہاں رہے تھے۔ وہاں سے پھر وہ عراق پڑھنے چلے گئے تھے، پھر وہاں سے خمین گاؤں تھا وہاں چلے گئے تھے۔ امام خمینی جو تھے یہ خود ہندوستان ہی کی
گویا کہ ایک طرح سے ان کا تولد، ان کا بچپن، یہ چیزیں ہوئی تھیں۔ آپ کبھی کتابوں کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ حقائق ملیں گے کہ ان کا انڈیا سے کیا تعلق تھا۔ تو لکھنؤ والوں کی عادتیں دھیرے دھیرے تہذیب غالب آئی، اور رات کو کشمیری ہمیشہ چاول کھاتے ہیں۔ تو لکھنؤ کی تہذیب کچھ دھائیوں میں چاول پہ آ گئی۔ تو مجھے پتا تھا کہ حضرت احمد اللہ علیہ ہمیشہ میرا خیال کرتے ہیں، اور جب بھی چاول کا سیزن آتا ہے تو کچھ چاول بوریوں کے حساب سے منگا لیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وہ علی میاں آئیں تو انہیں چاول ہی رات کو کھانا ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے سنبھال کے رکھ دو، سال بھر وہ چاول میرے لیے چلتے رہتے۔ ایک دن خانقاہ میں صبح پوچھا، ان کی خانقاہ بھی عجیب تھی، اب اس پہ بات شروع کریں۔ ایک دن آواز آئی، حضرت فرماتے تھے میں خانقاہ میں حاضر تھا، تو حضرت کوئی ذکر اذکار میں مصروف تھے، ہم خدام بیٹھے ہوئے تھے، تو فارغ ہوئے تو فرمایا کیا آواز ہے؟ کسی نے کہا کہ حضرت بنگالی آئے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اور بعد میں جب چائے پینے کے لیے نہ ملے تو پھر شور مچاتے ہیں۔ تو علی میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے مجھے قریب تھا، بلایا اور مجھ سے فرمایا خانقاہ میں شور مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا جی حضرت۔ فرمایا اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ خانقاہ میں جو امن اور سکون کے لیے آتے ہیں ان کے سکون میں فرق پڑے گا۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ اب مشورہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو کہہ دوں گا کہ حضرت چائے زیادہ بنا دی جائے۔ تو میری طرف دیکھا اور سنا، علی میاں اس کو بلاؤ باورچی کو، اور میرا خیال ہے کہ یہ روزانہ جو صبح چائے بنتی ہے اسے ہی ختم کر، نہ ہوگی نہ لڑیں گے، چنانچہ چائے بند کر دی۔ حضرت احمد اللہ کے ہم بڑے عجیب و غریب طریقے، خیر ٹو کٹ اٹ شارٹ۔ تو میں نے جانا تھا دوسری بڑی ہستی مولانا الیاس صاحب تبلیغ کے جو بانی تھے، تیسری بڑی ہستی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ، یہ سارے جا رہے۔ خط و کتابت ہو چکی تھی، تو حضرت احمد اللہ نے صبح پوچھا کہ آج کیا پک رہا ہے؟ فرمایا، عرض کیا گیا حضرت فلاں چیز پک رہی۔ فرمایا آپ کو آج تو سارے حضرات آ رہے ہیں، اور تم لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت شیخ کو گوشت کتنا پسند ہے، اس کے علاوہ تو کھاتے ہی نہیں، اور علی میاں کو چاول، تو یہ کیا ہوگا؟ ہم نے کہا حضرت گوشت تو ہے نہیں اور دکانیں بھی بند ہیں۔ تو کچھ دیر خاموش رہے، پھر اپنی تصویر وغیرہ کرتے رہے۔ شام کو کچھ مرید آئے ظہر کے بعد عصر کے وقت تک، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نیل گائے اٹھا کر لا رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے پہنچنا تھا رات کو، تو حضرت کے سامنے رکھی گئی، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کے مرید ہیں، ٹرک چلاتے ہیں، تو ہم لوگوں نے آج آپ کے یہاں حاضر ہونا تھا۔ راستے میں یہ نیل گائے ایک جگہ پہ پہنچ کے راستہ اس نے روک دیا، روڈ تنگ تھی، ہم جا نہیں سکتے تھے، اترے، سے بہت ہٹایا، وہ تھوڑی دیر کو ہٹ جاتی تھی، پھر آ کے بیٹھ جاتی تھی۔ تو ہم نے کہا کہ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کو ذبح کر دیں۔ اب ذبح کہاں سے کریں؟ ہم کون سا چھریاں اور ٹوکے لے کے نکلے تھے؟ ایک اور ٹرک والا آیا، اس سے پوچھا، اس سے چھری ٹوکا جو بھی تھا دیا، ہم نے اس کے پاؤں باندھ دیے، تو اس نے اپنی قوت سے اس رسی کو توڑا اور کھڑی ہو گئی۔ یہ آزادی ہے، اور پھر لیٹ گئی۔ یہ اپنی مرضی سے، آزادی سے قربانی ہے۔
ہم نے ذبح کیا تو ایسے ہوا کہ بالکل گویا وہ ہلی ہی نہیں. تو ہم نے اس کے پارچے بنائے ہیں، گوشت ہے، کھال اتاری ہے، یہ آپ کی خدمت. تو وہاں کام ایسے بھی ہوتے تھے. یہ ہوتا ہے، ایک اور دنیا اور ایک اور جہان ہے. اور یہ آزادی بھی ہے جو جانوروں میں بتانا اتنا تھا کہ ان کی رضا، جانور کی خوشی، فطرت اس کی بھی رعایت کرتی ہے. اور کتاب و سنت میں آزادی کے لیے جو چیزیں آئی ہیں وہ آپ آسانی سے مطالعہ کر سکتے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہا. اسی لیے انشاءاللہ ندوہ کبھی بھی ایسا بن گیا جیسا ہم چاہتے ہیں تو میں ضرور اس کے نمایاں جگہ پر یہ لکھواؤں گا. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا مصر میں گھوڑے دوڑانے تھے، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا جو بیٹا تھا گورنر کا محمد، اس کے پاس بہت اچھا گھوڑا تھا. اور مقابلے میں ایک دیہات کا گھوڑا آ گیا، لڑکا لے آیا. جب ریس ہوئی تو وہ دیہاتی گھوڑا اور لڑکا وہ جیت گئے. اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مملکت مصر کے جتنے بڑے سب دیکھ رہے تھے، تو بڑا سٹ پٹایا، اور محمد نے اس جیتنے والے دیہاتی لڑکے کو درہ مارا اور کہنے لگا خذ، سہ، برداشت کر، لے. اب اس سے کوئی جواب نہیں دیا، سامان رکھا، گھوڑے کی باغ پھیری اور مدینہ منورہ پہنچ گیا. یہ ہے عدلیہ پر اعتماد عوام کا کہ انصاف ہی انصاف ہے، فیصلے کہاں غلط ہوں. یہ عدلیہ کا بہت بڑا اعزاز. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، اس سے بتایا اس کا حضرت یہ ہوا ہے اور اس سے مجھے مارا ہے، اور پھر کہا خذ ابن الاکرمین، میری ماں اور میرا باپ بہت عزت والے، میں ان دو عظیم ہستیوں کا بیٹا ہوں، جیت تو تم گئے ہو لیکن برداشت ہو. محمد بن مسلمہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رکھا ہی اس لیے تھا کہ جب وہ گرفتاری کا کسی کا حکم دیتے تھے تو ان کو حکم یہ تھا کہ جاؤ اور جو جس حال میں ہے اسی طرح باندھ کے گھوڑے اونٹ پہ بٹھاؤ اور میرے پاس لے. کپڑے تک تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. جو جس حال میں ہے، گھر سے باہر آیا ہے، اسی حال میں سے پولیس فوج اس سے پکڑنا ہے، اسی طرح ڈال کے لے جانا ہے، جو مرضی کرتا ہے. چنانچہ عمر بن العاص اور ان کا بیٹا اسی طرح پکڑے گئے اور لائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کی موجودگی میں مکالمہ دہرایا اور فرمایا اس طرح ہوا ہے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ لوگ سچ بولتے تھے، معاشرے میں سچائی غالب. تو اس سے کہا امیر المومنین ایسے ہوا ہے، فرمایا تم نے اسے دھمکی دی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے دھمکی دی. درہ اس دیہاتی کو دیا اور فرمایا مار اسے جتنا یہ مارتا، مار کھائیے تم. اسے مارا، دینے لگا. جب درہ واپس تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کہتا ہے کہ دو بڑی ہستیوں کا بیٹا ہے تو اس کی ماں کو تو چھوڑ دے، رہنے دے، اور اس کے باپ کو بھی مار. وہ جھجک گیا کیونکہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بہرحال صحابی تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے احترام کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ نہیں مار رہا، تو انہوں نے وہ درہ اٹھایا اور عمر بن العاص کو درے مارے اور فرمایا تیری شہ کے بغیر تیرا بیٹا اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ اور پھر تاریخی جملہ کہا
انشاءاللہ میں اسے لکھواؤں گا کسی جگہ، بڑے 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 ماربل پیس پہ، تاکہ ندوہ میں آنے والے اسے بار بار پڑھیں۔ وہ نماز یاد ہے انہیں یا نہیں، لیکن یہ اس سے بڑی چیز ہے جو انہیں یاد ہونی چاہیے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ فرمایا متى استعبدتم الناس، تم نے لوگوں کو کب سے اپنا غلام بنا لیا ہے؟ یعنی اپنے ماں باپ کی نسبت پہ فخر کر کے لوگوں کو غلام سمجھتے ہو۔ متى استعبدتم الناس، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا۔ وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، ان کی ماؤں نے انہیں آزاد فضا میں جنم دیا تھا، کوئی غلام نہیں تھے جن کا یہ بیٹا ہے۔ اس لیے دنیا میں کسی قبیلے، کسی قوم، کسی فرد، اصول ایک ہی ہے، غلامی 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ان 3 غلامیوں سے خود بھی بچو، اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ اور قوم کو بھی بچاؤ۔ جو آدمی جس عہدے پہ ہے وہ ان 3 غلامیوں پر غور کرتا رہے تو اپنی آزادی کا سودا نہیں کرتا۔ بدترین غلامی جو کسی بھی فرد اور قوم کو دی جا سکتی ہے وہ معاشی غلامی، یہ پہلا نمبر ہے، اور یہ بدترین ہے لیکن سطحی ہے۔ مثلا فرض کر لیتے ہیں یہ غلامی ہے، لیکن اس میں زمین تک پہنچتے پہنچتے اس غلامی کا درخت جو ہے اس کی جڑیں 1 میل تک پہنچ جائیں گی، فرض کر لیں 1 گز تک پہنچ جائیں گی، 5 انچ تک پہنچ جائیں گی۔ لیکن بدترین غلامی کہ فرد یا قوم اپنی معاشیات کو دوسرے کے حوالے کر دے۔ ڈاکٹر نے قرض لے لیا ہے، جس سے قرض لیا ہے وہ جب چاہتا ہے آ کے ساری لائن کو کراس کر کے آ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آج طبیعت خراب ہے دیکھیں، اور پرچی ڈاکٹر بنا دیتا ہے، کہتا ہے سر لکھتے ہیں یہ فری ہے۔ وہ جو اس نے پیسہ دیا ہے 1 کروڑ کہ کلینک بناؤ، اس کا سود یہ اب وصول کر رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب مجبور ہوتے ہیں کہ لکھ دیں کہ یہ پیسہ نہیں لینا۔ اور اگر وہ دوائی ہوتی ہے 10,000 کی تو ڈاکٹر بھی عقل مند ہوتا ہے نا، اس 10,000 کو اس نے آئے ہوئے 100 مریضوں پر تقسیم کر کے ہر ایک کی پرچی 10 روپے 20 روپے 50 جتنا بھی حساب بنتا ہے بڑھا دیتا ہے کہ میں کہاں سے یہ پیسہ لاؤں۔ یہ سارا پیسہ در حقیقت یہ کیا ہے، یہ اس 1 کروڑ کا جو قرضہ تم نے لیا تھا اس پہ سود دے۔ اس لیے کبھی معاشی طور پر غلامی میں نہیں آنا چاہیے۔ طے کر لینا چاہیے کہ کبھی قرض نہیں لینا، طے کر لینا چاہیے کہ تنگی مصیبت میں وقت گزار لینا ہے، لیکن اپنی آزادی کا سودا کسی کو بھی نہیں کرنے دوں۔ اس کی بڑی بہترین مثال کہ جب ترکی کی جنگ ہوئی تھی آزادی عربوں کی بغاوت کے بعد، یہ جتنے عرب تھے انہوں نے بغاوت کی تھی خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے، اور خلافت عثمانیہ در حقیقت کویت، یہ آل سعود، ان سب کی بغاوت کے نتیجے میں ختم ہوئی۔ یہ پڑھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے۔ خلافت امارت عثمانیہ نے ترکی سے ایک بہت بڑا آرمی آفیسر جنرل تھا اور انتہائی سنگ دل، اور اسے کہا کہ مصر شام یہ دونوں بغاوت کر رہے ہیں، ان کو قابو کرو۔ اس نے بے دریغ قتل عام شروع کیا، ہزاروں لوگوں کو مار دیا۔
اس کا نام تھا اسماعیل۔ جنرل اسماعیل کے روب سے عرب گھروں کے دروازے بند کر دیتے تھے۔ اس پہ ایک صوفی تھے دمشق میں، انہوں نے تنقید کی، اسے رپورٹ پہنچی، اس سے کہا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ اگر آپ نے اسے کچھ کہا نا تو اس کے مرید بہت زیادہ ہیں، قبیلہ مضبوط ہے، تو مشکل حالات دیکھنے پڑیں گے۔ خیر وہ دمشق کی مسجد میں حاضر ہوا، اس سے دیکھا کہ شیخ دونوں پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہیں، ان کے ارد گرد لوگ ہیں، اور وہ انہیں غلامی کے خلاف اکسا رہے ہیں اس بات پہ کہ خلافت عثمانیہ ہوں یا ہم ہوں، عدل کے ساتھ ہم کھڑے ہوں۔ تو اس سے کہا شیخ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے اس سے سمجھایا اور کہا انصاف چاہتے ہیں، ہم لوگ غلط ہیں، ہمیں سزا دی جائے، کورٹ میں بلایا جائے، ہم لوگ صحیح ہیں، تمہاری بات سنی جائے۔ وہ شیخ سے بڑا متاثر ہوا اور جا کر اس نے چاندی اور سونے کے توڑے بھیجے اور کہا میری طرف سے سلام پیش کرنا اور کہنا حضرت میں پھر کسی وقت بیٹھ کے قومی معاملات پہ گفتگو کروں گا، اور فی الحال یہ قبول فرمائیں کیونکہ آپ کے اخراجات خانقاہ کے بہت زیادہ ہیں۔ لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم نے زندگیاں جہاں گزاری ہیں وہاں بیٹھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا آدمی آئے تو پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ یہ آپ نے وہ کام کیا ہے جو ہماری لیول جنرلز کے لیول کی بات نہیں۔ جب سارا پیغام پڑھ کے سنایا گیا تو بہت ہنسے۔ انہوں نے کہا یہ سارے توڑے اٹھاؤ اور اسماعیل کے پاس لے جاؤ، اور ہماری خانقاہ میں یہ لین دین، یہ ہدیے تحفے کبھی کچھ نہیں رہا، اور انہیں میرا پیغام دینا اور انہیں کہنا کہ جو لوگ اپنی مٹھی کو بند کر لیں ان کا حق بنتا ہے کہ پاؤں پھیلا کے بیٹھیں۔ یہ ہے آزادی اور غلامی۔ 100 واقعات کو میں کہنے کو تیار ہوں، لیکن بس ایک بات یہ سمجھ لو کہ اپنی معاشی آزادی نہیں دینی کسی کو یہ اختیار ہی نہیں دینا کہ تم دو گے اور یہ چیز ہوگی اور تم نہیں دو گے تو نہیں ہوگی۔ وہ سسر ہو، وہ ساس ہو، وہ کوئی ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، معاشی غلامی میں کبھی نہیں آنا، ورنہ آزادی بڑی بے دردی سے ذبح کر دی جاتی ہے، اور اندر کے احساسات کو، اندر کی طاقتوں کو وہ مجروح کر دیتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے۔ جتنے کو واقعات سنا دیتا، لیکن اس کے لیے اگر سبق سیکھنا ہو مزید تو کلنٹن کی اہلیہ پاکستان آئی تھی، جنہوں نے صدارت کے الیکشن بھی لڑا تھا۔ بیٹی تھی، کیا نام تھا؟ ہیلری، ہاں بیٹی ہیلری۔ اور کلنٹن کے ہاں ان کا ایک چھوٹا سا تو نہیں، خیر گھر ہے، اس کی ایک لائبریری ہے۔ اب تو معلوم نہیں یہ باقی رہا ہوگا یا نہیں۔ تو ہیلری کلنٹن یا کلنٹن خود دوپہر کو کوئی 11 بجے کے قریب آتے تھے، جو مہمان چاہے جو بھی اسٹوڈنٹس پڑھنے والے چائے پہ بٹھاتے تھے اور پیار محبت خوشی کی باتیں کرتے تھے۔ میں نے ہیلری سے پوچھا کہ نیو یارک کے مسلمانوں نے آپ کو بہت بڑا گفٹ دیا تھا تاکہ آپ الیکشن لڑیں، اور آپ نے واپس کر دیا۔
کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ ہم دنیا میں ہر اس نظام کو کھیڑنے کی کوشش کریں گے اور ہر اس نظام کو مٹائیں گے جس میں عورت کی وراثت مرد سے آدھی ہے اور اس کی گواہی بھی آدھی؟ میں بالکل تن کے جواب دیا، کہا ہاں میں نے یہ کہا ہے اور ہم کوشش کرتے رہیں۔ پاکستان تشریف لائیں، حامد میر نے ان کا انٹرویو کیا اور حامد میر نے کہا کہ ہیلری آپ لوگ ہمیں قرض دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک لمبی فہرست بھی دے دیتے ہیں کہ سوسائٹی میں یہ چینج ہونی چاہیے، یہ چینج، تو پورے پیسے کے ساتھ ساتھ تہذیب کی تبدل کی ایک کوشش ہوتی ہے، آپ لوگ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا سیدھی سی بات ہے، ہم قرض آ کے تھوڑا ہی دیتے ہیں، نہ لو، اس کا تم مانگنے آتے ہو تو لیتے ہو، نہ مانگو نہ لو، یہ ضرور مل جائے گا آپ کو۔ حامد میر اس پہ ہنستے رہے، اور بات بھی ایسی ہے کہ سب سے بدتر غلامی اس پیسے کی ہوتی ہے، اور آدمی جب سوکھی روٹی پہ پانی کے ساتھ روٹی کھانے پہ خوش رہے اور چادر بچھا کے زمین پہ سونے کا عادی ہو، تو پھر یہ ایسی مثال دے رہا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت اس کی قیمت لگا ہی نہیں سکتی۔ بدترین غلامی ہے، اس لیے شریعت اس پہ سختی سے پابندی لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ جس آدمی نے ضروریات زندگی سے بڑھ کے قرض لیا اس نے کبیرہ گناہ کیا۔ پنکھا ضروریات زندگی ہے، ممکن ہے کوئی ایسی جگہ بھی یقیناً پاکستان میں ہوگی جہاں 50 ڈگری پہ چلا جاتا ہے ٹیمپریچر، وہاں اے سی ضروریات زندگی میں ہے، لیکن جہاں نارمل گزارا ہو سکتا ہے، پنکھا ہے، اس کے بعد کولر ہے، کیا ضرورت پیش آ گئی ہے کہ وہ بچہ اے سی کے لیے قرض لے یا اپنے والد کو مجبور کرے کہ قرض لے کے مجھے؟ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کی ضد اور اصرار سے وہ جو پیسے دے گا وہ غلامی میں بھی لے آئے گا، اور پھر وہ بدترین نتائج اس غلامی میں پھر وہ رشتہ بھی مانگے گا۔ وہ اپنے بالکل نکمے اور نشئی بیٹے کے لیے اس بیٹی کا رشتہ مانگے گا جو بہرحال اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور اسے دینا پڑے گا۔ یہ سب معاشی غلامی کی مختلف صورتیں، اسے کبھی بھی قومی سطح تو بہت بڑی بات ہے، اپنی آزادی کی حفاظت کرنی چاہیے، اور قومی سطح پر بھی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے غلام نہیں۔ اب موجودہ حالات پہ غور کریں، میں بارہا ایران گیا ہوں، بچوں آپ سے وہ باتیں کرتا ہوں جو میں نے سنی سنائی نہیں ہیں، بہت کم، عام طور پہ زندگی میں مشاہدے میں رہی کہ قومیں کیسے جیتی ہیں کیسے مرتی ہیں۔ 42 کے قریب ممالک گھوما ہوں، ہر ملک میں یہی رہا کہ صبح اٹھے ایک کپ چائے کا پینا ہوتا تھا، اب بھی وہی ہے، اس وقت بھی وہی تھا، اور شام تک جو کام تھے وہ کیے، کتابیں دیکھی، کتب خانوں میں گئے، کوئی چیز دیکھنے گئے، اور شام جب ہو گئی تو عصر پڑھ کے مغرب پڑھ کے اس شہر کے اس ملک میں گلی کوچوں میں جا کے دیکھتے رہے کہ اچھا یہاں معاشرتی زندگی کیسی ہے، لوگ ملتے کیسے ہیں، اچھا یہ کس کس گلی میں شراب خانے کھلے ہیں، ان کا کیا حال ہے، اچھا مسجد ہے، لوگ کیسے آتے ہیں۔ یہ چیز بہت کچھ انسان کو سکھاتی ہے۔ آپ کے سامنے وہی باتیں کرتا ہوں جو میں نے خود مشاہدے میں دیکھی۔ ایران بارہا گیا، اور گیا بھی
خمینی نے ایک بہت اچھا کام کیا. جب انقلاب آیا تو انہوں نے، آپ کا تجزیہ کچھ بھی ہو، عراق کے ساتھ جنگ چھیڑ کے ان تمام فوجی طاقتوں کو ختم کیا جو طاقتیں انقلاب کے لانے میں رکاوٹ بنی ہوئی. اس لیے جب یہاں روس اور امریکہ ان کی صلح اور یہ اور وہ، کسی نے پوچھا کہ افغان واپس جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، خوشی کا اظہار کیا. تو میں نے کیا جناب والا، افغان واپس نہیں جا رہے، آپ مہربانی فرمائیں آرمی میں ایک یونٹ کا، ایک بریگیڈ کا اضافہ کر دیں، اور جن کو استعمال کیا گیا ہے اور اسلحے کا عادی بنایا گیا ہے انہیں وہاں پہ بھرتی کر دیں. اسلحہ چلانے کی پریکٹس، خون کی ہولی کھیلنا، یہ سب چیزیں ان کی سرشت میں بیٹھ گئی ہیں، اور تسکین نہیں ہوگی جب تک کہ وہ یہ کام نہ کریں. پھر اس کے بعد جہاں چاہیں آپ لگا دیں، جس بارڈر کو چاہیں کھولیں، لیکن یہ ختم نہیں ہوتی چیزیں. یہ ہوتا ہے. تو اس لیے فرد کی آزادی، قوم کی آزادی. ایران میں نے دیکھا آخری مرتبہ جب گئے تو ایرانی قوم ایسی بھوکی ہو گئی تھی، اتنی قیمتیں چڑھ گئی تھیں کہ لوگ احتجاج کرتے پھرتے. اور دو چیزیں ایسی تھیں جن میں سے ایک کا ذکر مناسب نہیں ہے، لیکن ان کی نوجوان نسل، ان کی لڑکیاں کیا اور لڑکے کیا، وہ سب کے سب دھیرے دھیرے کمیونزم کی طرف جا رہے تھے. خمینی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا کہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنی زندگی میں ہی مئی کے پہلے 3 ہفتے متعین کر دیے کہ اس میں ایران میں، تہران میں بہت بڑا میلہ لگے گا، اور اس میلے میں دنیا بھر کے لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ، جو پبلشنگ ہے اس کو لاؤ. اور فروخت کرو. ہمیں کیا چاہیے تھا، بہت ذوق و شوق سے اس میلے میں کئی مرتبہ گئے. بہت کتابیں خریدیں. ہمارے اکثر جو اہل تشیع کی کتابیں ہیں یہ ایران سے آئی، اور بڑا اچھا طریقہ یہ تھا کہ ایران سے کتابیں خریدو. کوئٹہ کے تاجر پہلے ہی جانتے تھے، کتابیں لیتے رہتے تھے، ان کے حوالے کرو. امن کا دور تھا، وہ خچروں گدھوں کے ذریعے کوئٹہ لے آتے تھے، وہاں سے بک کرائی تو یہاں پہ بس ٹرین جس سے بھی اتار لیا. ایک ہجوم ہے یادوں کا. محبتیں، مصیبت یہ ہے کہ ختم بھی ہو جائیں تو یادیں ختم نہیں ہوتی. یہ بھی ایک عجیب نظام. زندگی کے حقائق سمجھنے اور سیکھنے کو بہت کچھ وہاں سے ملا. کوئی پرواہ نہیں اگر زیادہ وقت بھی ہو جائے. کوئٹہ کے تاجر وہ کتابیں لے آتے تھے اور یہاں آسانی سے مل جاتی تھی. ایک مرتبہ ہم گئے تو اتنی لمبی لائن لگی ہوئی، اتنی طویل لائن، ہم حیران ہوئے کہ ہوا کیا ہے. اور فارسی کے بعد دوسری بڑی زبان جو وہ لوگ جانتے، سمجھتے اور بات کرتے ہیں وہ فرینچ. تو ہم کتراتے ہوئے لائن سے آگے چلے گئے اور جا کے صرف خاموشی سے دیکھتے رہے کہ اس دکان میں ایسی کون سے لڈو اور جلیبیاں بک رہی ہیں کہ اتنی لمبی لائن. ساری کی ساری ٹوٹلی کمیونزم کی کتابیں، فرینچ کی، اور ان لوگوں کو فارسی ٹرانسلیشنز مل رہے تھے اور بڑے ذوق و شوق سے وہ لوگ خرید رہے تھے. اور ایران کے علماء کا اس پہ پابندی نہ لگانا
اور لوگوں کو دعوت دینا کہ تم ان چیزوں کو پڑھو، یہ ایک حد تک اس بات کی بھی غمازی تھی کہ آزادی رائے کا حق ہے تمہیں۔ اور نوٹسز ایشو ہوتے تھے، اس مہینے اس ہفتے آپ اپنا کوپن لے کے جائیں گے، اتنا ڈیزل ملے گا، پمپ اس سے زیادہ دیتے ہی نہیں۔ بس ایک فکرہ کہوں، جب تیل بند کیا تھا نا عربوں نے یورپ کا، اس کو ضرور پڑھنا اور دیکھنا قومیں کیسے بنتی، ضرور پڑھنا جا کے اس چیپٹر کو کہ یورپ نے رسپانس کیا دیا، اتنا زبردست، اتنا اچھا رسپانس تھا کہ زندہ قومیں ایسی ہوتی۔ جو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے نا کہ کلمۃ الحکمہ ضالۃ المومن، عقل مندی کی بات تمہاری گمشدہ دولت ہے، اور میری امت جہاں اسے پائے اس کا پہلا حق بنتا ہے کہ اس دولت کو لے لے۔ ایک مرتبہ یہ ایسی وہ چرسی والی بات ہے، لطیفے کی، میں کھڑا ایک کتاب دیکھ رہا، یہی حلیہ لباس، تو ایک آدمی نے ایسی کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو میں نے زیادہ غور نہیں کیا، مگر لوگ کچھ کھڑے تھے، کھڑے ہوں گے۔ اس نے کہا یہ جو جگہ تم پڑھ رہے ہو یہ صفحہ، یہ تم جانتے ہو کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا جی میں جانتا ہوں، ہمیں فارسی پڑھائی گئی تھی، میں شاید 16 سال کا ہوں گا جب مجھے الحمدللہ فارسی بولنا سب الحمدللہ بہت کچھ آ گیا، 15 سال کا ہوں۔ اس کی سند بھی ابھی تک رکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک نتیجہ ہے اپنی اولاد کو پڑھائی میں آزادی دینے کا کہ بچے آپ لینگویجز پڑھیں، اچھا آپ میڈیکل چلے جاؤ پڑھو، آرمی میں جاؤ جوائن کرو۔ یہ اولاد کو آزادی کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنی فطرت کے دھارے کو، اگر باپ سمجھ لے کہ واقعی یہ فطرت کا دھارا ہے جس میں جا رہا ہے، آزادی دے دے، پھر اس سمندر میں کوئی دوسرا تیراک آ ہی نہیں سکتا جو اس کا مقابلہ۔ اس سے آزادی تھی جو مرضی پڑھیں، نہ پڑھیں، سوتے رہیں، بہت سی آزادیاں، خیر اللہ معاف کرے اپنے متعلق نہیں ایسی چیزیں کہنی چاہیے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اس کا مطلب سمجھاؤ، میں نے فارسی میں بتایا فلسفے کی کتاب، اور خمینی نے بہت اچھا کام یہ کیا جو اس ملک میں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا جتنی بھی کتابیں بکیں گی تمام کی تمام وہ جس پہ پبلشر نے قیمت لکھی ہو، مثلا 10 تومان کی کتاب ہے، تو جب وہ بل بنوائے گا تو 50% گورنمنٹ ادا کرے گی، 50% یہ ادا کرے گی، اور صرف میلہ ہی نہیں، پورا ڈاک کا نظام آ جاتا تھا، پیٹیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی پیٹیوں سے لے کے بڑے بڑے باکسز تک، اور ڈاک خانہ آ جاتا تھا، وہیں پہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ٹیپس چڑھتی تھیں اور سٹیکرز لگائے جاتے تھے اور ٹکٹس لگائے جاتے تھے، باقاعدہ بینک میں جا کے جو پیسہ آپ نے جمع کرانا ہے اسے لا کے رسید دکھانی ہے، اور بہت ایکٹیو لوگ۔ یاد آتا ہے کہ اس میلے میں وہاں اس دکان سے کوئی 8-9 لاکھ کی کتابیں خریدی تھی، بہت زیادہ، اور وہ شاید ہم نے پہلی بار ہی دیکھی تھی۔ تو اس نے کہا کہ جو عبارت تم نے پڑھی ہے اس پہ وہ بہت ہنسے اور کہنے لگے یہ کتاب میرے والد کی لکھی ہوئی، اور میرے والد نے مجھے پڑھایا تھا، اور اسی مسئلے میں والد نے میری پٹائی کی تھی کہ فلسفے کا ایسا آسان مسئلہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ ہنس کے وہ چل پڑے، ہنس کے ہم نے کتاب پڑھنا دیکھنا شروع کر دیا۔ جب بل کے لیے گئے تو اس سے کہا کوئی بل نہیں آغا،
میں نے کہا وہ کیوں، آدھا تو ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تمہاری مکمل فہرست ہے، یہ میں نے اسٹیمپ کر دیا ہے، بینک سے کروا لیا ہے، کوئی پیسہ نہیں۔ کیا کیوں؟ اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں وہ کون تھا؟ کہ میں نے تو نہیں غور کیا۔ اس نے کہا یہ ہمارا پریزیڈنٹ تھا، اور تمہارے ملک سے محبت کی وجہ سے یہ تمہارے پاس کھڑا ہوا، تم نے دیکھا نہیں؟ فوجی میں نے کہا ہاں وہ تو دیکھا تھا کہ فوج جا رہی ہے، لیکن میں نہیں سمجھ پایا۔ اس نے کہا اس نے جاتے ہوئے کہا کہ اس کو 100% جو چیز لیتا ہے سب فری کر دو۔ یہ قوموں کی اٹھان ہے، قوموں کو آزادی سے سوچنے کا موقع ہے۔ اس پہلے حصے کے آخر میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایرانیوں نے لیا ہوتا قرض دنیا میں، ان کے ممالک، ہمسایہ ممالک عرب جو بہت سے قرض دینے کو تیار تھے، کچھ نہیں لیا، نتیجے میں پورا زور لگا لیا پیسے نے کہ کسی طرح رجیم چینج ہو جائے، لوگ نکلے ہی نہیں، لوگ اٹھے ہی نہیں۔ لوگ اٹھے مہنگائی کے خلاف نا، لیکن جب لوگوں کو شعور آ گیا کہ ہو کہ ہم مہنگائی کے نام پہ اپنی اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کو نقصان پہنچا بیٹھیں گے، واپس چلے گئے، اور انہوں نے پیسہ کسی کا دینا نہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی ڈپارٹمنٹ میں اللہ تعالیٰ کہیں لے جائے، اپنی آزادی، خاص طور پہ معاشی آزادی جو ہے، اس کو کہیں نہیں دینا۔ دوسری غلامی جس میں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ ہے سیاسی غلامی۔ مختصر سی بات کروں، جس قوم میں پولیٹیکل لیڈرز غلام بن جاتے ہیں، کوئی دنیا کی طاقت ان کو تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ پولیٹیکل لیڈرز 3 طرح سے غلام بنتے ہیں۔ جس نے انہیں غلام بنانا ہوتا ہے وہ اس گورنمنٹ کو قرضہ دے دیتے ہیں۔ ABC کوئی پارٹی آ گئی، عرب کہتے ہیں یہ جو اے ہے نا، یہ یار زبردست بندہ ہے، اور اس کے ذریعے سارے کام نکلوائے جا سکتے ہیں، عالمی طاقتوں کو اس کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جنگیں چھڑی جا سکتی ہیں۔ اس اے کے آنے پہ اسے کہتے ہیں قرض لے لو اور تحفے لے لو اور تحائف لے لو، اور حتیٰ کہ آپس میں رشتے کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ سیاسی غلامی میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ اس ملک کے ساتھ تعلقات بڑھاؤ اور انہیں قابو میں لے آؤ۔ کبھی وہ ان پولیٹیکل لیڈر سے جو چیز طے کی ہوئی ہوتی ہے اس پیسے کو پرسنلی دے دیتے ہیں۔ مثلا انڈیا میں کہتا ہے کہ پاکستان میں اگر فلاں گورنمنٹ آ جائے اور وہ پوری اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، تو کینیڈا، امریکہ، برطانیہ میں بیٹھ کے معاہدہ کر کے پیسے ادھر ہی منتقل کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ پولیٹیکل لیڈر کو کتنے پیسے کس چیز کے عوض میں مل گئے۔ الیکشن کینسل کر دیں، آپ ملک میں جائیں گے نا، مخالفین کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر دیں۔ AI میں اب جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس میں 2-3 تبدیلیاں بہت نمایاں ہیں۔ ابھی حال ہی میں آج کل آپ دیکھیں تو قصور میں جو تقریر ہوئی ہے اور جس پہ بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے، انہی کی زبان میں انہی کی طرف سے معافی آ گئی ہے، اور جو جانتا ہے کہ AI کا کمال ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا کمال ہے، وہ معافی اس نے نہیں مانگی۔ یہ سب ہمارے سامنے کی چیزیں۔
اے آئی یہ پیغام دیتا ہے۔ اے آئی کا دوسرا خطرناک منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ فلسفہ، علم کے ذخائر، بڑے لوگ، ابن عربی ہے، مسکویہ ہے، فارابی ہے، ہمارے یہاں بولی سینا ہے، ان کے فلسفے سے وہ فلسفہ نچوڑ کے جو خود چاہتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں، جب اصل کتابوں کو دیکھو تو اس میں کچھ بھی نہیں۔ ارسطو، افلاطون، سقراط، فیثاغورس، ان کو پڑھنے میں بہت بڑا دھچکا جو ہمیں لگا جب معلوم ہوا یا شعور بیدار ہوا کہ اوفو جس زبان میں وہ افکار تھے سرے سے وہ زبان ہی نہیں رہی، یہ سب ٹرانسلیشن ہے ان کے افکار کی، لاطینی زبان میں ہوئی، پھر انگلش میں ہوئی، پھر اردو میں ہوئی۔ پتہ نہیں ارسطو یہ کہتا بھی تھا کہ نہیں کہتا، پتہ نہیں افلاطون نے یہ فلسفہ پیش بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ ہمیں تو دھچکا لگا کہ یار اس کے اوریجنل افکار کیا تھے۔ اے آئی دوسرا کام یہ کرتا ہے، اور اے آئی تیسرا کام جو کرتا ہے اس پہ زیادہ گفتگو ولیعوذ باللہ بات بھی نہیں کرنی۔ وہ کسی بھی بڑی شخصیت کی وہ تصویریں اور وہ کلپس لوگوں کو دکھاتا ہے کہ یہ تمہارا لیڈر اس کرتوت میں ہے۔ قوم جذباتی ہو جاتی ہے، مذہبی بنیادوں پہ طوفان اٹھتا ہے کہ ارے اس کلپ پہ تو شراب پی رہا تھا، وہ تو ولیعوذ باللہ یہ تھا یہ تھا، اور ایک مرتبہ تحریک چل جاتی ہے اور وہ لیڈر، پولیٹیکل لیڈر کوئی بھی زندگی بھر کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے سرحدی علاقوں میں نصرت بھٹو امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ڈانس میں تھی، جہاز بھر بھر کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے صوبہ سرحد میں پھینکی گئیں، بارڈرز پہ، فاٹا میں، کہ بھٹو کو مارنا ہے، بھٹو کا یہ، بھٹو کا وہ، دیکھو اس کی بیوی امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ڈانس کر رہی۔ کیا ہوگا بابا، ہم کیوں کسی کی وکالت کریں؟ لیکن اب وہی حربہ جدید ذرائع میں آ گیا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے عمران خان کو جب سزا یہ وہ چیزیں ہوئی تو اس وقت ان کی بیگم کی طرف سے ایک کتاب لکھی گئی۔ ان کی بیگم نے بتایا کہ مراد کے وغیرہ، آپ سمجھ گئے ہوں گے، چھوڑو اس ٹاپک۔ رتی برابر اثر نہیں ہوا، کسی نے وہ اثر قبول ہی نہیں کیا۔ یوں ہی ہوتا ہے، یہ سب نتیجے ہیں پولیٹیکل لیڈرز جب غلام بن جاتے ہیں۔ پالیٹکس میں پہلا حربہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو پرسنلی اتنا کچھ دے دو۔ سنتاس معاہدہ کرنے گئے تھے، سنتاس معاہدے میں نہرو کراچی آیا تھا، تو پرانی دوستیاں یاریاں تھیں، تو اس نے کہا کہ مجھے مسٹر جناح کی قبر پہ لے چلیں۔ جناح صاحب کی قبر اس وقت کچی سی ایسے ہی ہوتی تھی ایک درخت کے نیچے، تو اس نے اس وقت کے گورنر جنرل سے کہا کہ جناح سے ہماری مخالفت ایک طرف، مگر نہایت نفیس طبیعت کا آدمی تھا، اس کی قبر اس حال میں دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اب ایسے کریں کہ عوامی چندے سے نا پیسہ لیں اور ان کی قبر تو کم سے کم اچھی سی بنا دیں۔ پھر کہیں چندہ شروع ہوا تھا اور اس کے بعد ڈیزائن بنا تھا مشرق اور مغرب کا حسین امتزاج، اور پھر 75 میں یا 76 میں افتتاح ہوا تھا، کچھ ایسے ہوا تھا۔ کیا ترقی ہے اور کیا ان لیڈرز کے ٹھکانے ہیں جنت الفردوس سے کم کے حقدار نہیں ہیں
کہ جن کی غیرت کو جگانے کے لیے دشمن تیلی لگائے. کیا بات. دوسرا حربہ یہ کرتے ہیں سیاسی غلامی میں کہ ملک کو قرضہ دے دیتے ہیں. اس میں آپ کے سامنے بہت واضح مثال ہے کہ اشیاء دے دیتے ہیں، تجارت کرتے ہیں. جیسے چائنا ہے، مجال ہے جو کیش دے دے، چیزیں لے لو، بزنس کو پھیلاؤ، اور کیش بھی دے دیتے ہیں، امریکن ڈالرز بھی جاتے ہیں، اور وہ ایزی انسٹالمنٹ پہ ملتے ہیں کہ آپ دیں اور یہ ہوگا. اور آپ جو معاشیات پڑا ہوا ہے وہ جانتے ہی ہے، بات کی زیادہ لمبی بات کی ضرورت بھی نہیں کہ اتنے کروڑ ڈالر ریال یہ چیز ہمارے پاس پڑی رہے گی تاکہ ہماری معیشت مستحکم رہے، اور اس سے ہم کوئی بزنس ایک ریال ایک ڈالر آپ کا نہیں لیں گے، ہمارے پاس پڑے. جو یہ کرتے ہیں وہ اپنی پالیسیز بھی ساتھ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ آپ ہم سے پیسہ لے رہے ہیں، ہمارے مخالفین سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا. ہم نے جن ممالک پہ سینکشنز لگائی ہیں وہ سینکشنز لگی ہوئی جاری رہیں گی. اگر کہیں آپ نے اس کو توڑنے کی کوشش کی تو آپ ہمارا پیسہ واپس کرنا ہوگا. یہ غلامی. اسی کا بھی غور کرنا. زرداری صاحب نے ایران اور پاکستان کی جو لائن بچھی ہوئی ہے، اپنے 5 ایئر ٹینور کے پورا ہو جانے کے بعد جب وہ صدارت سے مستعفی ہو رہے تھے چند دن پہلے انہوں نے سائن کی. تو ہم عمر 5 سالوں میں سائن ہی نہیں کیے. انہیں بھی پتا تھا، وہ ظاہر ہے کہ ہم سے زیادہ جانتے. تو سیاسی غلامی ہو جاتی ہے. اور سیاسی غلامی کی بدترین مثال یہ ہے کہ وہ اس طبقے کو کیش کراتے ہیں جو طبقہ ان کی میتھالوجی کو جانتا ہوتا ہے. وہ طبقہ جو جانتا ہے کہ ریال کے پیچھے حقیقت کیا ہے، تھیوری کیا ہے. مثلاً وہابیزم کو پھیلانا ہے تو وہ لوگوں کو چنتے ہیں کہ وہابیزم سے کون کون آدمی متفق ہے. پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی کبھی بھی پیسے نہیں لے گا. اچھا حضرت آپ کے یہاں مسجد بنا دیتے ہیں، اچھا حضرت آپ مدرسہ بنا لیں، یہ حضرت لائبریری لے لیں، یہ عید کے موقع پہ 10,000 جانور ہمارے امیر ہمارے فلاں شہزادی کی طرف سے آپ قربانی کر دیں. جو لوگ اپنے نظریات کے محافظ ہوتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس جھانسے میں آ جائیں، کیونکہ آج 10,000 جانور لے کے قربانی کر کے غریبوں کو گوشت کھلائے گا نا، کل وہ اور وہ جب آمنے سامنے ہوں گے تو پھر کہے گا کہ حضرت جو ہمارا نظریہ ہے صہیونیت ہے، وہابیت ہے، پاکستانزم ہے، انڈین کچھ بھی ہے، آپ کو اس کی حفاظت اپنے ملک میں کرنی. اس لیے پولیٹیکل لیڈرشپ غلامی میں پڑ جاتی. انڈیا نے جو بنگلہ دیش بنایا نا، نہرو نے کمال کیا، اس نے یہ استعمال کیا. ممکن ہے آپ کو بھی پڑھنے کا موقع ملے، ممکن ہے آپ اچھے عہدوں پہ چلے جائیں، ممکن ہے آپ میڈیکل کے ساتھ ساتھ کچھ اتنا دم خم رکھتے ہوں کہ شام کو بیٹھ کے پڑھنا چاہیے ہے کیا. تو بنگلہ دیش بننے میں نہرو نے اس ٹرک کو کھیلا. نہرو نے کہا کہ یہ جو 2 قومی نظریہ ہے، ان کے کانگریس کے ایک وزیر تجارت نے ایک کتاب لکھی ہے، ابھی 2-3 سال ہوئے، میں نے پڑھی ہے لیکن جب اس وقت خیال میں نہیں کیا. اس نے خود کہا کہ ہم ینگ
آفیسرز تھے، کیبنٹ میں تھے، تو نہرو نے ہمیں بٹھایا اور اس نے کہا، شاید اس نے لکھا ہے 52 کی بات ہے، یعنی آزادی کو بھی 5-7 سال ہی گزرے تھے. اس نے کہا ایک طرف ایسٹ ہے، دوسری طرف ویسٹ ہے، اور انڈیا درمیان میں سینڈوچ بن جائے گا. ہمارے لیے لازم ہے کہ ان کو الگ الگ کریں. اور ایک جگہ اس سے لکھا ہے کہ نہرو نے کہا اس کا طریقہ آسان ہے، یہ مثال آپ دونوں جگہ استعمال کر سکتے ہیں. اس نے کہا بنگلہ دیش میں ہندو ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ان ہندوؤں کو ایجوکیشن پہ لگاؤ، تعلیم پہ، اور جب وہ بچوں کو پڑھائیں نیکسٹ جنریشن کو تو یہ دو قومی نظریے کے خلاف بات کریں. بچوں کو یہ سکھائیں کہ ہندو مسلمان ایک ہی ہوتے ہیں. اسی لیے آپ اس کی بیٹی اندرا کی تقریر سنیں جو اس نے جنرل اروڑا کی موجودگی میں کی تھی، اور اس نے ہسٹوریکل سینٹینس کہا تھا کہ ہم نے دو قومی نظریے کو بحیرہ بنگال میں ڈبو دیا. تو پولیٹیکل لیڈرشپ مجیب کی تھی نا، انہوں نے مجیب الرحمان کو ہر طرح سے سپورٹ دی. باقی پالیٹکس کی باتیں ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. حتیٰ کہ 2 سال پہلے انہوں نے کیبنٹ اپنی اناؤنس کر دی، اس کا نام بھی ہے ایسی کیبنٹ کو جو ملک بننے سے پہلے بن جائے، حکومت سے پہلے بن جائے، شیڈو کیبنٹ. میں نے بہت اصرار کیا خان صاحب سے کہ خان صاحب شیڈو کیبنٹ بنا دیں اور اناؤنس بھی کر دیں. میں نے کہا آپ شیڈو کیبنٹ بنائیں، اناؤنس کریں. اتنا اصرار کیا کہ وہ مان گئے کہ آپ صحیح کہتے ہیں میں کر دوں گا. لیکن جو لوگ اور تھے نا، انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے، جب گورنمنٹ بنے گی تو تب. اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ شیڈو کیبنٹ ایک مرتبہ آ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نیکسٹ گورنمنٹ جو بنے گی وہ ان نوابوں کی ہوگی، نوابوں کی اولاد کی ہوگی، اور وہ ان شہزادوں کی ہوگی. تو کوئی طوفان تو شاید اٹھے کہ بھئی ہم اس کو منسٹر نہیں مانتے. شیڈو کیبنٹ یہ تصور وہیں سے لیا تھا ہم نے کہ مجیب نے ایسے ہی کیا، اور بنگلہ دیش نے اس شیڈو کیبنٹ کو قبول کر لیا تھا. جب وہ قبول کر لیا تو اپنے اپنے حلقوں میں انہوں نے دو قومی نظریے کی مخالفت شروع کی، لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل. اور تیسری غلامی جو نہایت گہری ہوتی ہے، پہلی دونوں غلامیوں، غلامی جو فائنینس کے ذریعے آتی ہے اور وہ غلامی جو پولیٹیکلی آتی ہے، ان سے کہیں زیادہ کہ وہ اگر زمین میں 1 فٹ تھی تو یہ 10 فٹ نیچے چلی جاتی ہے. تو کسی بھی قوم کی ایجوکیشن سسٹم کو غلام بنا دیں. بس یہ اتنی گہری غلامی ہے کہ پہلی 2 غلامیوں کی بھی جڑ کاٹ دیتی ہے. پڑھی لکھی سوسائٹی، پڑھے لکھے لوگ اگر کسی بھی ازم کے غلام بن جائیں تو پھر کیا فائنینس ہے اور کیا پالیٹکس ہے. وہ اپنے ان نظریات کی ترویج کرتے ہیں، وہ اپنے ان نظریات کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں. وہ پڑھے لکھے لوگ، یہ سارا کمیونزم جتنا بھی ہے نا، تم دیکھو گے تو یہ در حقیقت یہ ایجوکیشنل پرابلم تھی، لوگ غلام ہو گئے. مارکس وفات سے پہلے ہمیشہ کہتے رہے کہ جو انقلاب میں لانا چاہ رہا ہوں وہ جرمنی سے اٹھ رہا ہے. جرمنز نے کیوں اس انقلاب کو ذہنی طور پہ قبول کر لیا تھا، حالانکہ وہ انقلاب آیا جا کر کہیں رشیا میں. لیکن چائنیز کیوں متاثر ہوئے، یہ کیوں متاثر ہو گئے تھے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایجوکیشنل سسٹم
پورے کا پورا کمیونسٹوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس سے اگر کمیونزم کو پڑھنا ہو تو میرا خیال ہے ضروری نہیں کہ یہ صحیح بھی ہو، ہیگل کے فلسفے کو پڑھے بغیر سمجھ بھی نہیں آتا. اس فلسفے نے قوم میں تعلیم کو رائج کیا، لوگوں کو سمجھایا، سیکھنے کا انداز سکھایا، سوچنے کا انداز سکھایا، اور جرمن اس کے لیے تیار ہوئے. اور اس ایجوکیشنل سسٹم کو کامریڈز نے جا کے پکڑ لیا رشیا میں، اور زار کی حکومت تھی، اس کی آپ تاریخ پڑھ سکتے ہیں. اور شدید پابندیوں کے باوجود انہوں نے ایجوکیشن کو نہیں چھوڑا. لینن نے خود ایک جگہ لکھا، آپ کتابیں پڑھتے ہو پتہ نہیں کس طرح، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی قوم میں اس کی اوریجنل لینگویجز میں بکس پڑھنی چاہیے، اس سے صحیح بندہ نکلتا ہے، نچوڑ اس کا. لینن نے لکھا ایک جگہ، اس سے کہا کہ جب ہم پہ پابندیاں شدید ہو گئی اور پھانسیاں دی جانے لگی تو ہمیں ہائی کمانڈ کی طرف سے حکم ملا کہ ایک پیپر لکھو، اس کو سائیکلو سٹائل کرو، ردی اور بیکار کاغذ میں، اور اس کاغذ کو لے جا کر ردی کی دکانوں پہ بیچو اور ریڑھی والوں کو بیچو. تو ریڑھی پہ جو پھل بیچتے تھے، جو اس قسم کی چیزیں تھیں، وہ اس ردی پیپر پر ڈال کے دے دیں گے، گھر آ کے اس ردی پیپر کو پڑھو کہ اس پہ کیا لکھا ہے. اب ایک کامریڈ جاتا ہے، بظاہر وہ اب کیا کر رہا ہے، پکوڑے خرید رہا ہے نا، گھر آ کے پکوڑے پلیٹ میں اور پڑھنے بیٹھ جاتا ہے کہ آج ہائی کمانڈ نے پیغام کیا دیا. یہ سائیکلو سٹائل، یہ اتنی چھوٹی سی چیز سائیکلو سٹائل پہ جو کچھ ہوتا تھا، اگر ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو میسر ہوتا اور شاہ صاحب کو کوئی جماعت مل جاتی، دنیا کا رنگ اور ہو جاتا. آپ یقین مانیں، میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور ان کے نظریات کو جب میں نے پڑھا تو اندازہ ہوا کہ ورلڈ آرڈر دلی میں حضرت لکھ رہے تھے، مگر افسوس قوم نہیں تھی، اور مارکس نے لکھا تھا اور قوم تھی. بہت بڑا فکر کا دھارا گالیاں دینے سے کام نہیں چلتا. جب فریق مخالف گالیوں اور ہتھیاروں پہ اور لڑائیوں پہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے دلائل کی دنیا میں پٹ گیا. مارکس نے جو اپنے نظریات پھیلائے وہ اس تعلیم کی وجہ سے، اور جہاں جہاں پر اس کا اثر ہوا لوگ ذہنی طور پہ غلام بنتے چلے گئے. رشین وہ غلام بنے، چائنا والے یہ غلام بنے. ابھی جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے یا اس سے پہلے، اس نے آ کر اکانومی میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں، ورنہ وہی پرانا نظام چلا آ رہا تھا. اور انڈیا پورے کا پورا کمیونزم کی گود میں چلا گیا. اس لیے نہرو نے کانگریس سے پلیٹ فارم سے 32-33 میں ایک اکنامیکل کانفرنس بلائی تھی کراچی میں. یہ بس کہہ رہا ہوں، اس کے حوالے خود ہی تلاش کرنا. اور 4000 کمیونسٹ جمع ہو گئے، اور خود یہ پکا نہرو کانگریسی تھا. یہ تو خدا کو کیا مانتے، کچھ بھی نہیں.
اس کے باپ موتی لال نے مولانا محمد علی جوہر کو خط لکھا اور کہا مولانا کچھ دن ہمارے گھر آئیے۔ الہ آباد میں مولانا محمد علی جوہر گئے تو روتا رہا، اس سے کہا میرا بیٹا چاہے خدا کو مان لے اللہ کو مانے، یہ تو دھرم کو ہی نہیں مان رہا، بتوں کی پوجا تو اس سے کیا کرنی ہے، یہ سرے سے خدا کا منکر ہو گیا۔ وہ جو خدا کا منکر ہوا تو اسی لیے اندرا گاندھی نے ایک مسلمان فیروز گاندھی سے شادی کر لی تھی، اس سے کہ گھر میں کوئی پابندی تھوڑے ہی تھی۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ نہرو نے کمیونزم کو پڑھا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ انڈیا کا حل اسی میں، اور اس نے بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا۔ جو ہمارے یہاں مذہبی طبقات پازیٹیو سائڈ سے بھی نہیں کرنے دیتے، نیگیٹو کے تو ہم بھی خیر مخالف ہیں۔ وہ پرائم منسٹر بنا اور اس نے کہا اتنے ایکڑ زمین انڈیا میں کوئی بھی رکھ سکتا ہے، 12 ایکڑ کم زیادہ کچھ ہے، اس کا اتنے ایکڑ زمین ہر شہری کا حق بنتا ہے، اور باقی ساری کی ساری گورنمنٹ ضبط کر رہی ہے۔ جو مسلمان رات کو ریاستوں کے مالک تھے، 550 سے زیادہ ریاستیں مسلمان چھوڑ کے ادھر آئے تھے۔ آپ نے تو انڈیا دیکھا نہیں نا، میں نے انڈیا ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کیا۔ یہ اچھی طرح یاد ہے کہ انڈیا میں ایک اسٹیشن پہ بریلی میں روزہ تھا، یعنی سحری کرنی تھی، تو میں نے ایک ریڈی والے سے پوچھا کہ ٹرین کب چلے گی؟ اس نے کہا جی آپ کھانا کھائیے، مسلمان ہیں، رکے گی۔ وہ ابھی لین دین نہیں ہو رہی تھی روٹی کی اور اس کی، ٹرین چل پڑی۔ میں جو بھاگا تو ٹرین کے پائیدان پہ پاؤں پڑ گیا، اس کے دونوں ہینڈلز قبضے میں آ گئے۔ 4 گھنٹے تک شدید سردی، دسمبر کے مہینہ، اور مسلسل ٹرین چلتی رہی، اور میں نے بہت کہا کہ دروازہ کھولو، انہوں نے کہا گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک نے آخر کا مجھے کہا کہ بے کیوں تنگ کرتا ہے، مر کہیں۔ لیکن اب خوشی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ شاید قدرت نے سکھانا تھا کہ چیزیں ایسی آسانی سے نہیں ہاتھ آ جاتی، ہمت کرو نا۔ 4 گھنٹے مسلسل ٹرین، اور یہ دسمبر کی سردی۔ تو انڈیا میں بہت دیکھا، گھومے پھرے، ان میں ریاستیں تھیں، اور اس سے جب کہا کہ اتنی زمین ہر کوئی لے سکتا ہے، تو اگلے دن جو مسلمان نواب اور یہ اور وہ پٹواری اور تحصیلدار حاضر ہو گئے کہ حضرت ساری زمین چلی گئی، یہ اتنے ایکڑ باقی ہے، آپ بتائیں کہاں سے رکھیں۔ یہ ہمارے یہاں بھی ہو سکتا تھا، اور ہمارے ملک کے جو بنیادی مسائل ہیں ان میں سے ایک سرمایہ داروں کی دولت کے ذرائع میں زمین کی آزادی ہے۔ آپ ماشاءاللہ تقریباً سارے ہی تم سرمایہ داروں ہی کی اولاد ہو نا، تم جاگیرداروں کی اولاد ہو نا، 200 300 ایکڑ تمہارے آباء اجداد کی زمینیں، پھر خیر سے جو ماربل کی چٹانیں نکل رہی ہیں وہ خیر۔ یہ بڑی جڑ ہے ہمارے ملک میں، سرمایہ داری اور اس کی بنیاد میں جو بیماریاں پھیلتی ہیں، جو قوموں کی تباہی ہوتی ہے، یہ جڑ ہے اس کی۔ اور ہمارے ہاں مذہبی اعتبار سے کوئی مفتی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ان زمینوں کو ضبط کرو۔ وہ کہتے ہیں بالکل ضبط نہیں کرنا۔ ہم کہتے ہیں حضرت ضبط نہیں کرنا تو کم سے کم یہ قانون تو بنے نا کہ تمہاری کتنی پشتوں سے یہ زمین وراثت میں تقسیم نہیں ہوئی، پھوپھی کا حصہ کہاں، بہن کا حصہ کہاں۔ اس طرح بھی اگر تقسیم ہونے لگے
تو 50-100 سال میں زمینوں پہ کچھ تو فرق پڑے۔ کمال کی بات کی انہوں نے پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے لغاری، کیا پورا نام تھا ان کا، فاروق لغاری۔ کمال کی بات، فاروق لغاری کی بیٹیاں وہ اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ان کی شاگرد ہوئی۔ پھر انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ہم جن سے پڑھتی ہیں فرحت، ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے، ایسی اچھی وہ اس قابل ہیں کہ انہیں پوری یونیورسٹی کی زمین دی جائے۔ تو فاروق لغاری کی بیٹیوں نے، یہ آپ جائیں نا فاسٹ یونیورسٹیز وغیرہ، وہاں پہ جو ان کی یونیورسٹی ہے، یہ فاروق لغاری نے ہی انہیں دی۔ بڑے بھلے مانس انسان تھے، نماز روزہ، شرافت سے ملنا، اپنے سب آرڈینیٹس کی بڑی قدر کرنا، شخصیت کے اعتبار سے اٹھے تھے ٹھیک۔ ہمارے حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنیوا ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے، تو فاروق لغاری نے حضرت کی وہاں بیعت کی، اس لیے جب پنجاب کی میں اس کی حکومت تھی تو اس نے خاص طور پہ، جو صدر تھے، خاص طور پہ حضرت رحمۃ اللہ کو بلایا تھا، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ کو۔ لاہور میں بڑا کنونشن ہوا تھا، ہم بھی حاضر ہوئے، بڑے لطیفے ہیں اس کے۔ اور اس نے، ہم کسی وجہ سے حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اسے کہا حضرت کوئی کام تو کہیں۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ کسی کو کام بتا جائیں ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ 80 سال کی عمر میں بھی جو آدمی اپنے جوتے خود اٹھا کر لے جاتا ہو اور اس کی گاڑی کا بڑھاپا سارا ٹیک لگا کے گاڑی کا دروازہ کھولنے والا کوئی نہ ہو، خود کھولتے تھے۔ اور گاڑی بھی میں نے حضرت رحمۃ اللہ کی دیکھی، وہ اوپل گاڑی پاکستان میں بہت قدیم، ایوب خان کے زمانے میں بڑے بڑے اس کی لائٹس لگی ہوتی تھی، وہ گاڑی 1990 میں بھی تھی، 95 میں، ایسی پرانی گاڑی، جس نے چلانا ہے وہ آگے بیٹھے گا، کیا مجال ہے کوئی دروازہ، نہ بالکل نہیں۔ کوئی ایسی چیز میں نے کر دی تھی تو دیکھا، مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ زندگی میں سال ہا سال لوگ ان کے ساتھ رہے، لیکن مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی تو اس کا حضرت کوئی کام تو بتائیں، تو فرمایا فاروق لغاری صاحب بس اتنا سا کام ہے کہ ہماری عمر بہت ہو گئی ہے، اور جو کراچی میں اعزہ رہتے ہیں مدتوں ان کی بیت گئی، زیارت نہیں ہوئی، تو اب ان کے بیٹے پوتے سب ہو گئے، جی چاہتا ہے وہاں چلا جاؤں اور ان سے آخری بار زندگی میں مل لوں۔ سیکٹری بلایا گیا، لمبا قصہ، سیکٹری کو کہا گیا حضرت کا پاسپورٹ لو، کراچی جانے کی اجازت لو، یس سر کی جیسے گردان ہوتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ پورا دورہ مکمل کر کے لاہور سے انڈیا تشریف لے گئے، نہ کراچی کا ویزا ملا نہ ہو گئے۔ یہ ہمارے یہاں اس سست روی کا حال ہے۔ فاروق لغاری نے اسے کفر کہو اسلام کہو، بالکل بہت اچھی بات کی، اسمبلی میں اٹھے اور یہی بل پہ بحث ہو رہی تھی، اور بے نظیر صاحبہ پرائم منسٹر تھی، کہ پاکستان میں زمینوں کی تقسیم کے سلسلے میں کیا ہوگا۔ تقریریں جیسے ہوتی ہیں لوگوں نے کی، مختصر یہ کہ فاروق لغاری کا جب نمبر آیا تو اٹھے اور اس نے کہا پرائم منسٹر میں زیادہ تقریریں نہیں کروں گا، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں زمینوں کی تقسیم کا کوئی قانون بنا تو ہم مر جائیں گے، اپنی گردنیں کٹا دیں گے، لیکن زمینوں کو تقسیم نہیں ہوگی۔ بیٹھ، اگر کافر تھا تو بھی کھلا تھا اور مومن تھا تو بھی کھلا تھا، کوئی منافقت نہیں کی، نفاق نہیں کیا، سیدھی سادھی بات کی کہ اب بھی یہ بہت بڑا مرض ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ ایک چینج ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے، یہ بڑے بڑے سرمایہ دار
زمیندار، جاگیردار، تمہارے اپنے گھروں میں تم نے اپنے دادا کو اگر دیکھا ہو تو پیسہ آتا تھا نا، بینک میں چلا جاتا تھا، اکاؤنٹس میں چلا جاتا تھا. یہی ہوتا رہا ہے نا خاندانوں میں. ہنستے ہو. وہ سب کچھ ان ہاتھوں میں چلا جاتا تھا جو لوگ ان کے ہاتھ میں اختیار نہیں تھا. اس پوری نسل نے پیسہ رکھا. مولوی صاحب کو ضرورت پیش آئی تو مدرسہ بنا دیا. عقل مند تھے. اچھا فلاں مولوی شور کر رہا ہے میرے خلاف، بولتے چلو اسے کروڑ روپے میں یہ بنا دو، مدرسہ بن گیا. اچھا فلاں یہ کہتا ہے اٹھا لو، یہ جیسے مناسب حضرات رحمہم اللہ جانتے تھے ویسے ویسے قانون بنتے گئے. ان کی ایک نسل نے کروٹ لی ہمارے سامنے ہی. انہوں نے کہا یار پیسے سے کام نہیں چلتا، پیسے کے ساتھ اقتدار چاہیے. انہوں نے اپنی اگلی نسلوں کو پڑھایا اور وہ پڑھے لکھے پھر ڈی سی بنے، پھر اے سی بنے، پھر منسٹرز بنے. پھر انہوں نے تھانہ کچہری خریدا، پھر انہوں نے ججز خریدے، اور دادا دنیا سے رخصت ہوئے اور پوتا پیسے اور اختیار دونوں کے ساتھ کوئی ایم این اے بنا تو کوئی ایم پی اے بنا تو کوئی کچھ بنا کوئی کچھ بنا. اس طرح یہ انقلاب آیا ہے اور ہم سب غلام ہیں. تو یہ تین قسم کی غلامیاں ہیں. کبھی غلامی آتی ہے پالیٹکس کے ذریعے، کبھی غلامی آتی ہے اکانومی کو کنٹرول کر کے، اور کبھی غلامی آتی ہے تعلیم کو کنٹرول کر کے. اس لیے عمر بھر یہ جو لائبریری اور یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں کہ بیٹھے بٹھائے ہو گیا. ہم ہر کوئی پوچھتا ہے ہم سے یہ کیا ہوا، یہ بہت سوچ سمجھ کے ہمارے ذہن میں بس آیا کہ یار کسی طرح میں یہ جو تعلیمی غلامی ہے نا اسے ختم کرنا ہے. بچوں کو یہ ذہن دینا ہے کہ ہم تو پٹ گئے سو پٹ گئے. ہمیشہ اپنی اولاد کو تعلیم کی آزادی دو. تعلیم میں غلام بنانا اور وہی جیک اینڈ جل کی سٹوریز اب بھی پڑھانا، اور وہی پرانی چیزیں، اور وہی نصاب جو انگلینڈ امریکہ 50 سال سے اپنی ردی کی ٹوکریوں میں پھینک گئے، ہم نے پھر وہی پڑھنا. کیوں بھائی؟ جیوز کی تاریخ پڑھنا. جوئش انسائکلوپیڈیا کی بہت تلاش تھی بھائی. یقین مانو کئی سال کینیڈا سے ایک جگہ مل گیا، اور میں اس تلاش میں تھا کہ ایک انسائکلوپیڈیا ریلیجن اینڈ ایتھکس، بڑے کام کی چیز. آپ کی تو بھی عمر پڑی ہے. اور دوسرا انسائکلوپیڈیا جوئش انسائکلوپیڈیا تھا، اسے پڑھنا تھا. وہ ہمیں کینیڈا سے ملا اور بڑی خوشی 1902-3 میں چھپا تھا، یہاں لائبریری میں موجود ہے. میں بڑے شوق سے اسے خریدا. جو متعلقہ چیزیں تھیں ان کو دیکھا بھی، اب بھی کبھی کبھی دیکھتے ہیں. کرنے کے کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ اس وقت پوری امت میں ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو ہمیں بیٹھ کے 5 7 10 نشستوں میں بتائے کہ یہودیت ہے کیا. اس نے عمر بھر پڑھا ہو نا کہ یہودیت کیا. زندگی میں بڑی شرمندگیاں بھی اٹھانی پڑتی ہیں. ایک مرتبہ ٹیکساس یونیورسٹی میں کسی وجہ سے ایک بہت اچھے بہت پڑھے لکھے وہ کشمیر پہ بات کر رہے تھے. جب وہ نیچے اترے تو کسی وجہ سے 80 سال سے زیادہ ہوں گے، تو سنبھلتے سنبھلتے ایک ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا. میں نے کہا سر میں کویسچن میک کر سکتا ہوں کا کہو. میں نے کہا کشمیر کے مسئلے کا حل کیا؟ بہت کہکا لگایا، ہنسے.
کہنے لگے یہ سوال مجھ سے امریکن پریزیڈنٹ پوچھے تو میں ریڈی ہوں اس کا جواب دوں، میں نے ساری زندگی کشمیر ہی پڑھا ہے، باقی تم تو آؤ چائے پیتے۔ تو شرمندہ تو ہونا ہی تھا، یہ چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ دیکھو کیسے لوگ ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں ایک آدمی نہیں ہے جو ہمیں بتائے تو صحیح یہودیت ہے کیا، ان کے عزائم کیا ہیں، ان کے کتنے فرقے ہیں، زینسٹ کون ہے، دوسرے کون ہیں، اسرائیل کی یہودیوں نے کیوں مخالفت کی تھی، کون اس کے حق میں تھے، کچھ تو پتہ چلے نا۔ آپ انسائکلوپیڈیا کو دیکھیں اور ایک جگہ پہ اس کا خلاصہ سارا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے دنیا میں جس ملک میں گئے ہیں اپنی اکانومی کبھی کسی کنٹری کے حوالے نہیں، ہم نے صبر کیا ہے، اپنے بینکس کھولے ہیں، ہائر اتھارٹیز کو قائل کیا ہے کہ ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے۔ ایک ہم نے کبھی بھی کسی ملک کے اکانومی کے سسٹم کو نہیں لیا، اور ایک ہم نے اپنے بچوں کو ان کے سکولز میں وہ چیزیں نہیں پڑھنے دی جو پڑھانا چاہتے تھے۔ پھر ہمارے بچوں نے پڑھی ہیں صبح تو شام کو ہم نے اس کی تردید کی ہے کہ ایسے نہیں، ایسے ہے۔ دیکھا ہے کس طرح انہوں نے غلامی کو بچایا۔ تو یہ چیز بس آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ آپ اس چیز کو سوچیں سمجھیں کہ اپنے آپ کو، مجھے صبح اٹھ کے خدا کا خیال بعد میں آتا ہے، اور پہلے یہ خیال آتا ہے کہ غلام۔ میں تھوڑی سی تسلی دل کو دیتا ہوں کہ یہ جو تعلیم ہے، یہ جو یونیورسٹی کے پروجیکٹس ہیں، یہ جو بچے آتے ہیں پڑھنے، یہ اصل میں وہ سیاسی اور معاشی غلامی دونوں کو جو کاٹ سکتی ہے وہ تعلیم ہے۔ چلو اس طرف تو چل رہے ہیں۔